فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سوال کیا گیا ہے کہ حجامہ کیا ہے اور سنت میں اس کی کیا اہمیت ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ حجامہ کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے. حجامہ اردو میں اس کو ہم سینگی لگوانا بھی کہتے ہیں، پچھنے لگوانا بھی کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو کپنگ اور یا کپنگ تھراپی بھی کہا جاتا ہے. تو اس طریقہ یہ ایک طریقہ علاج ہے. اس طریقہ علاج میں جو جسم میں موجود خون ہے اس میں سے فاسد مادے یا ٹاکسکس وہ نکالے جاتے ہیں، اور گویا یہ بلڈ ڈیٹاکسیفیکیشن کا ایک ذریعہ ہے. یہ ایک قدیم طریقہ علاج ہے. مختلف علاقوں میں، مختلف تہذیبوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. ابھی بھی چینی جو طریقہ علاج ہے، چائنیز ٹریڈیشنل میڈیسن، اس میں بھی جو ہے یہ حجامہ موجود ہے، اگرچہ اس کی صورت کچھ مختلف ہے. اور اسی طرح دیگر بعض علاقوں میں بھی اس کا رواج موجود ہے. اور اس کی اقسام جو ہیں دو بڑی اقسام ہیں، ایک ویٹ کپنگ کہلاتی ہے اور ایک ڈرائی کپنگ کہلاتی ہے. اس کے جو اوزار اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس حجامہ کو کرنے کے لیے، اس میں بانس کا استعمال بھی ہوتا رہا ہے، کاپر یعنی تانبے کا استعمال بھی ہوتا رہا ہے، گلاس، پلاسٹک. تو ان کو مختلف ان اوزاروں کے ذریعے سے اس حجامے کے عمل کو سر انجام دیا جاتا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تجویز کردہ طریقہ علاج ہے حجامہ، اس میں وہ دراصل ویٹ کپنگ ہے اور اس میں خون جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایک آج کل جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ طریقہ جس طریقے سے یہ علاج کیا جاتا ہے، اس میں ایک کپ یا پیالہ یا پیالی پلاسٹک یا شیشے کی لے لی جاتی ہے، اور جسم میں جس حصے پر حجامہ مقصود ہوتا ہے یا حجامہ کرنا ہے وہاں وہ کپ لگا دیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک ویکیوم پمپ کے ذریعے سے اس کو دبایا جاتا ہے، اور اس جگہ پر جہاں کپ لگا ہے ویکیوم کریٹ کیا جاتا ہے. اس ویکیوم کے نتیجے میں جو ہے وہ جسم کا وہ حصہ ابھر جاتا ہے اور خون جو ہے وہ اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ اتنا ابھر جاتا ہے کہ جو مطلوبہ حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر تیز دھار بلیڈ سے اس میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے اس میں سے خون نکال لیا جاتا ہے. یہ نکلنے والا خون گندا خون ہوتا ہے، فاسد خون ہوتا ہے، یہ یقینی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شفا 3 چیزوں میں، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجامہ ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، یا آپ نے فرمایا، آپ کی حدیث ہے کہ شب معراج پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ملائکہ کے جس بھی گروہ پر گزر ہوا انہوں نے مجھے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سینگی لگوانے کو لازمی پکڑیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ تمہارے بہترین جو دوائیں ہیں جن سے تم علاج کرتے ہو، یا بہترین طریقہ علاج جس سے تم علاج کرتے ہو، وہ ان میں سے جو ہے حجامہ ایک طریقہ علاج ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. اس حوالے سے اور بھی فرامین ہیں، لیکن ہم نے یہ 3 آپ کے سامنے رکھے. اس کے بعد دوسری بات جو ہم ذکر کریں گے وہ اس کے حوالے سے جو سنہ ڈیٹس ہیں، کہ کون سی ایسی تاریخیں ہیں جن کو حجامہ جب کروایا جائے تو وہ بہترین نتائج دیتا ہے، یعنی بیسٹ ڈیٹس جو ہیں کپنگ کی. تو اس میں 17، 19 اور 21 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ وہ بہترین دن جس میں تم سینگی لگواتے ہو وہ 17، 19 اور 21 تاریخ ہے. تو ان دنوں میں حجامہ لگوانا بہترین نتائج دیتا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی دن حجامہ لگوایا جا سکتا ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے. وہ مقامات جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا اپنے جسم پر، ان کو ہم سنہ پوائنٹس بھی کہہ سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر میں درد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر میں حجامہ لگوایا، سینگی لگوائی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن کے پچھلی طرف گدی کے پاس جو دونوں رگیں ہیں ان میں 2 اطراف میں دائیں اور بائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا. تو 2 مقامات یہ ہو گئے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے کے درمیان، گردن کے نیچے کندھے کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا. تو یہ تیسرا مقام ہو گیا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرین پر، باٹم یا بٹک پر، جسم کے پچھلی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حجامہ لگوایا.
اور پانچویں جگہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم کے یا پاؤں کے اوپر والے حصے پر موچ کی وجہ سے حجامہ لگوایا. تو یہ 5 مقامات ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا. اس کے علاوہ بھی جو بیماری ہے اور جو پریشانی ہے اس کے پیش نظر مختلف پوائنٹس پر حجامہ لگوایا جا سکتا ہے. حجامہ لگوانے کے لیے لازمی ہے کہ جس شخص سے حجامہ کا یہ طریقہ علاج جس سے کروایا جائے وہ اس فن کا جاننے والا ہو، ماہر ہو، اسے کچھ نہ کچھ امراض کے بارے میں بھی شد بدھ ہو، اور مریض کے جو تبائیں ہیں اور جو ویک پوائنٹس ہوتے ہیں جو حجامہ لگوانے آتے ہیں، مثلا کسی کو کوئی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی ہے، شوگر ہے، ان چیزوں کا اسے اندازہ ہونا چاہیے اور مریض سے پوچھنا چاہیے. تو آپ کے دوست احباب میں اگر کسی نے حجامہ لگوایا یا آپ کے رابطے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ حجامہ لگواتے رہے، تو ان سے بھی آدمی پوچھ سکتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا. تو اس طرح آپ کسی اچھے حجامہ تھراپسٹ تک پہنچ سکتے ہیں. اور اب اس پر جو ہے یہ طریقہ علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اور یقیناً بہت بہت فائدہ مند ہے. اب اس پر جدید تحقیقات بھی ہو رہی ہیں اور میری نظر سے ایک ایسی کتاب بھی گزری جو ایک MBBS MRCP تعلیم یافتہ ڈاکٹر نے لکھی تھی. حجامہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، اور جو میرے علم میں چیزیں آئیں یا میرے مشاہدے میں آئیں ان میں FSH کی امپروومنٹ کے لیے، اسی طرح جلد یا ڈرمیٹولوجی سے متعلق جو امور ہیں ان میں یہ بہت فائدہ مند ہے. معدے کی بیماریاں ہیں، جسم کے امراض ہیں، جسم کے درد ہیں، ان میں بھی جو ہے یہ فائدہ مند ہے. اسی طرح جادو وغیرہ کے توڑ میں بھی جو ہے یہ بہت معاون ثابت ہوتا ہے. خواتین حجامہ تھراپسٹ سے کپنگ کروا سکتی ہیں. تو یہ حجامہ کے حوالے سے تعارف تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس کا ایک مختصر جائزہ تھا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.